ممبر شریف پر ان فروز وقار معزز مکرم محتشم علماء رسول فیضان پنجتن محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگ نوجوان ساتھی و عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گلرخا شہزادہ گل قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، وگرداب بلا افتاد کشفی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری نعرہ یا غوث اعظم بھی ظلم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی ظلم، بلغ العلا بکمالہ، کشفت حجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام کو جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں دو جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہے، کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کرنے، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، کریم رب کا بڑا شکر اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج یہاں بیٹھ کر کے اس ذکر خیر کی محفل کو آباد کرنے کا موقع عطا کیا۔ مجھ سے پہلے ہندوستان کا بہت بڑا لہجہ بھائی محمد علی فیضی کی شکل میں آپ کے سامنے تھا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ تھک چکے ہیں، سبحان اللہ کہتے کہتے۔ تھکے تو نہیں ابھی لوگ؟ نہیں، ماشاءاللہ تقریباً 5% لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ سلامت رکھے جنہوں نے 95% یعنی 95% لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ میں کہتا ہوں مت اٹھائیے، مرضی ہے تمہاری، بچا کے رکھیں بھائی محمد علی فیضی کے لیے، اس لیے کہ ان کو ایک بار اور آنا ہے، ابھی ایک بار اور آپ کو آنا ہے۔ میں جب محمد علی فیضی نہیں تھکا سکے، میں پہلی بات تو تھکانے کے لیے آیا ہی نہیں، ہاں بس بڑی محبتوں کا آپ نے ثبوت پیش کیا، اور منبر شریف پر علماء اکرام کی نورانی جماعت جلوہ گر ہے۔ اگر یہ چپ بھی رہے نا تو یہ انتظار مت کرنا یہ بولے، یہ خاموش رہتے ہیں تب بھی عبادت ہوتی رہتی ہے۔ ہاں یہ وہ جماعت ہے، اور بار بار مڑ کے محمد علی بھائی پیچھے دیکھ رہے تھے۔ میں کہہ رہا تھا کیوں ان ابدالوں کی جماعت کو چھیڑ رہے ہو، یہ جس حال میں بیٹھے ہیں بیٹھے رہنے دو، یہ خالی دعائی کر دیں تب بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہاں بس یہ 5 طلبہ اعزام ہیں، انشاءاللہ میں اس تعلق سے بھی گفتگو کروں گا، اور بہت ساری باتیں مجھے آپ سے کرنی ہے، لیکن گزارش صرف اتنی ہے جتنی دیر سنیں محبت سے سنیں، بولو انشاءاللہ۔ میرا اپنا ایک مزاج ہے، بھائی کفیل انور صاحب اور محمد علی فیضی صاحب، میرا مزاج یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں جب دل کرے تب قرآن پڑھو، اور جب دل کرے تب حضور اور ان کی اولاد کا تذکرہ کرو۔ یہ 2 کام بے دلی سے کبھی نہیں کرنے چاہیے۔ تو میں اس مزاج کا عادی ہوں کہ جب تک آپ سنیں گے تب تک میں سناؤں گا۔ میں اس چیز کا انتظار نہیں کروں گا کہ 1 گھنٹہ ہوگا تبھی تقریر ختم ہوگی۔ اگر آپ کے چہرے سے یہ ظاہر 10 منٹ میں ہو جاتا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں تو انشاءاللہ 10 منٹ ہی میں سلام پھر جائے گا۔
اور ہم پوچھیں گے بھی نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اپنا ایک مزاج ہے کہ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. تو بس جتنی دیر محبت سے سنیں گے اتنی دیر گفتگو ہوگی. ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. بس سفر کا آغاز کر رہا ہوں کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، قبر میں اس کو ہی چین ہوگا. جو پہنچ گئے اللہ ان کو آج کی رات کے صدقے کربلا کے ذریعے مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے. ملے گی جنت، پیے گا کوثر، قبر میں اس کو ہی چین ہوگا. نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ گفتگو شروع کرنے لگا. ہم حسن والے بھی ہیں، ہم حسین والے بھی ہیں. سنیوں سے گزارش ہے محرم کا چاند دکھے تو صرف حسین کے نعرے نہیں، آقا حسن کے بھی نعرے لگنے چاہیے. اکثر اسٹیجوں پہ، جلسوں میں، محفلوں میں دیکھتا ہوں صرف ہماری قوم میں لفظ حسین زبانوں کا رہتا ہے. غور کرو، جتنے حسن مصطفیٰ کو پیارے ہیں اتنی حسین مصطفیٰ کو پیارے ہیں. اگر مصطفیٰ نے حسین کو کاندھے پہ بٹھایا ہے نا تو حسن کو بھی مصطفیٰ نے کاندھے پہ بٹھایا ہے. آج ہم نے فرق پیدا کر دیا، ہم نے فرق پیدا کر دیا. ہماری محفلوں میں صرف حسین حسین کے نعرے رہ گئے. کبھی پوچھو ان علماء سے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں. خدا کی قسم، حسن بھی آنکھوں کا نور مصطفیٰ کی، حسین بھی آنکھوں کا نور مصطفیٰ کی ہے. ہاں، دونوں حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور سنو، اگلی بات کہوں شاید تمہیں اندازہ ہو جائے. ایک دن دونوں شہزادوں کی حضور نے کشتی کرائی. یہ آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، علماء کے لیے نہیں. یہ سب جانتے ہیں جتنا میں بولوں گا. بس آپ سنیں، حضور نے کشتی کرائی شہزادوں کی. آپ آقا حسن سے کہہ رہے تھے، حسن بیٹا حسین کو یہاں سے پکڑو، حسین کو یہاں سے پکڑو. یعنی حضور داؤ آقا حسن کو سکھا رہے تھے. اور پردے سے نبی کی پردے والی بیٹی فاطمہ زہرا دیکھ رہی تھی. دیکھ کے کہنے لگی، بابا حسین چھوٹے ہیں، حسن بڑے ہیں، ساتھ حسن کا دے رہے ہیں آپ دینا حسین کا چاہیے تھا. حضور مسکرائے، فرمانے لگے، فاطمہ ایسا نہیں ہے، میں نے حسین کو اکیلے نہیں چھوڑا. فرمایا میں حسن کو داؤ سکھا رہا تھا، حسین کو جبریل داؤ بتا رہے تھے. دوسری بات کروں تو کمائی کربلا میں صرف حسین کی نہیں لگی، کمائی کربلا میں حسن کی بھی لگی. ہم نے صرف اتنا جانا، قاسم قاسم قاسم. حضرت امام حسن کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. کتنے؟ سارے بولے کتنے؟ جو رافضی بیٹھا اٹھ کے چلا جائے. خدا کی قسم ہم وہ ہیں جو علی والے بھی ہیں، ابو بکر والے بھی ہیں. یہاں بات نہ ڈنڈی نہیں ماری جائے گی، جو بات سچ ہوگی وہی کہی جائے گی. میں نے پہلے کہا تھا ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ سارے لوگوں کی توجہ ہے؟ یہاں ڈنڈی مار کے بات نہیں ہوگی، یہاں سچی بات ہوگی. ہم حسن والے بھی ہیں، ہم حسین زور سے حسین والے بھی ہیں. سنیں، 4 بیٹے امام حسن کے شہید ہوئے. نام بتا دوں، یاد کرنا. قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن. اب یہ تماچا ان لوگوں کے منہ پہ ہے جو کہتے ہیں ابو بکر نے حق مارا تھا سیدہ فاطمہ کا، جو الزام لگاتے نبی کے عمر پہ. اگر اختلاف ہوتا تو امام حسن اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے، بولیں عمر رکھتے. یہ نام رکھنا بتا رہا ہے کہ ابو بکر و عمر اور مصطفیٰ کی آل میں اتنا ہی پیار تھا جتنا مصطفیٰ کو اپنے شہزادوں سے پیار تھا. ایک جماعت اٹھی ہے ہمارے بیچ میں،
ہاں ابھی حضرت میں کسی علاقے میں تھا، یہی جھارکھنڈ کے علاقے میں، پتا چلا کوئی بابا نکلا ہے. ہاں غزل میں آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے، ہمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں گے. اسلام کے شیروں کو چھیڑے نہ کوئی، ورنہ ہم مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹاتے ہیں. ہم چپ ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے ہم مجبور ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کمزور ہیں. ایک بابا نکلا ہے، وہ کہتا ہے اس نے بھونکنا شروع کیا نبی کی پیاری زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ پر، اور معاذ اللہ چند غنڈے لے کے کھڑا ہو گیا. وہ کہتے ہیں یہ جہنمیہ ہے. میں کہتا ہوں مصطفیٰ کی حدیث اٹھا. آقا فرماتے ہیں جو میرے رشتے سے جڑ جائے گا قیامت کے دن بنا حساب سے جنت میں داخل کیا جائے گا. اب ذرا سوچو جو حضور کی زوجہ کے بارے میں بھونکتے ہیں. حضرت عائشہ نبی کی پیاری زوجہ ہے، اور پھر بھونکا ابو بکر کے خلاف، پھر بھونکا عمر کے خلاف. میں کہتا ہوں ہوش کے ناخن لے. جب حضور نے بغل میں سلا رکھا ہے تو تیری اوقات کیا ہے تو الگ کر سکے؟ اوقات کیا الگ کر سکے؟ بس سمجھانے کے لیے بات کہوں. ایک جماعت ہے اسی زمین پہ جو امام حسین کے گھوڑے کی شبیہ کا بھی احترام کرتی ہے کہ نہیں؟ کہتی ہے ذوالجناح ان کی سواری ہے، اس کی شبیہ بناتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہمارے جیسے ہزاروں عالم اس سواری کے قدموں کے کھروں پہ قربان ہو جائیں جس پہ میرا حسین بیٹھا ہے، قربان ہو جائیں. تم احترام کرتے ہو اس سواری کا جس پہ حسین بیٹھے، اور خدا کی قسم دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا بتا اگر اس سواری کا تم احترام کرتے ہو جس پہ حسین بیٹھے تو پھر اس ابو بکر کا احترام کیوں نہیں کرتے جس کے کاندھے پہ مصطفیٰ بیٹھے، جس کے کاندھے پہ حضور بیٹھے ہیں. سوچنا چاہیے، اپنے دماغ کا علاج کرو. حسن بھی مصطفیٰ کے پیارے ہیں، حسین بھی، زور سے حسین بھی مصطفیٰ کے پیارے ہیں. اللہ اکبر. جانتے ہو دونوں شہزادوں کا پیار، دونوں شہزادوں نے 25 حج پیدل کیے تھے. کتنے؟ سارے بولے کتنے؟ 25 حج پیدل کیے. اب بتانے لگا ہوں حسین اور حسن والوں مقدر پہ ناز کرنا. 25 حج پیدل کیے. ایک حج کے لیے جب جانے لگے راستے میں ایک سائل ملا. اس نے کہا بھوکا ہوں، زادرہ ختم ہو گیا، کچھ کو تو دو نا. تو جو کچھ تھا نا سارا اٹھا کے اس کے حوالے کر دیا. سفر کوئی فلائٹ کا تو نہیں تھا جو جلدی پہنچتے ہوٹل میں جا کے کھا لیتے، کہیں انتظام ہوتا. جو تھا سب کچھ دے دیا اللہ کے سہارے. خود پیدل سفر کیا اور کوئی بھی زیادہ راہ نہیں. راستے میں امام حسین کو بھوک لگی، کہنے لگے بھیا بھوک لگی ہے. کہنے لگے چلو اللہ انتظام کرے گا. کچھ آگے بڑھے نا ایک جھونپڑی نظر آئی. آقا حسن نے فرمایا حسین جی بھیا ذرا اندر جا کے دیکھو کوئی ہے کہ نہیں. اندر آقا حسین گئے، آواز نہیں کوئی ہے. ایک بوڑھی ماں آئی لاٹھی ٹیکتی ہوئی باہر. کون ہے رے؟ آپ نے فرمایا ماں پردیسی ہیں، کچھ کھانے ملے گا؟ خاتون کہنے لگی بیٹے کھانے تو کچھ نہیں، گھر میں ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے. گھر میں دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے، اجازت ہو تو لا دوں؟ کہنے لگے ماں دودھ ہی سے کام چلا لیں گے. خاتون گئی دودھ کا پیالہ لائی. آدھا پیالہ دودھ امام حسن نے پیا، آدھا پیالہ دودھ امام حسین نے پیا. دونوں شہزادے دودھ پی چکے، پی کے چلنے لگے. خاتون نے کہا ذرا شہزادو ٹھہرو تو. کہا ماں کیا بات ہے؟ کہا اپنا نام تو بتاؤ. کہا کیوں؟ کہا میں سوچ رہی ہوں وہ ماں کتنی شان والی ہوگی جس کے بیٹے اتنے شان والے ہیں. اتنی خوبصورت بیٹے، ماں کیا کرو گی؟ کہا تم تو جا رہے ہو، کبھی جی کرے گا دیکھنے کا تو کبھی دیکھنے کو آنا ہوگا تو کدھر ملو گے؟ فرمانے لگے اگر ہم سے ملنا ہو تو مصطفیٰ کے مدینے آ کے ملے.
کتنا پیارا ایڈریس ہے. کہنے لگے ہم سے ملنا ہو تو حضور کے مدینے آ کے مل لینا. کچھ دن گزرے، یہ بوڑھی حضور کے مدینہ شریف میں حاضر ہوئی. اللہ اکبر. امام حسین کی نظر پڑ گئی. جیسی آقا حسین کی نظر پڑی ہے، آپ نے خاتون کو دیکھا، پہچان گئے یہ تو وہی خاتون ہے جس نے ہمیں دودھ کا پیالہ پلایا تھا. کہنے لگے ماں میرے گھر کی مہمان بنے گی. خاتون کہنے لگی بیٹے کس لیے کا مہربانی کر، کچھ دن میرے گھر کی مہمان بن جا. اس وقت کے میزبانوں کا اعلیٰ معیار یہ ہوتا تھا کہ جو 3 دن تک اپنے گھر مہمان کو رکھتا تھا وہ سب سے بڑا میزبان مانا جاتا تھا. آپ نے 3 دن خاتون کو اپنے گھر رکھا. تیسرے دن خاتون جانے لگی. آپ نے کہا ماں جا رہی ہو؟ کہا ہاں. کہا ٹھہر تو صحیح. آپ نے بوڑھی کو رکایا. 1000 بکریاں آتا تھی، 2000 درہم دیے. بوڑھی نے 2000 درہم لیے. جانے لگی تو فرمانے لگے ماں ٹھہر تو صحیح، ذرا ایک دروازہ اور رہ گیا ہے. آپ نے بوڑھی کا ہاتھ پکڑا، پھر امام حسن کے دروازے پہ لائے. امام حسن نے دیکھا، سمجھ گئے یہ وہی ہے جس کے دروازے پہ دودھ کا پیالہ پیا تھا. آپ کہتے حسین بتا تو صحیح کتنے دن خدمت کی ہے؟ کہا 3 دن. کہا میں بھی تو حسن ہوں. 3 دن آپ نے خدمت کرائی ہے، 3 دن آپ نے خدمت کی ہے. جب 3 دن کے بعد خاتون جانے لگی، آپ نے کہا حسن بتا تو صحیح، حسین بتا تو صحیح تم نے کیا دیا تھا؟ کہتے جناب میں نے 1000 بکریاں دی ہیں، 2000 درہم دیے ہیں. مسکرا کے کہتے ہیں آپ چھوٹے ہو میں بڑا ہوں، تم نے 1000 بکری دی ہے، حسن 2000 بکری دے رہا ہے. تم نے 2000 درہم دیے ہیں، حسن 3000 درہم دے رہا ہے. جب اتنا سب کچھ دیا، خاتون کہنے لگی بیٹو اتنا سامان کیسے سنبھالوں گی؟ مسکرا کے کہنے لگے ماں پریشان کیوں ہوتی ہے؟ شہر کے باہر تک ہم چھوڑنے جائیں گے. اللہ اکبر. کیا شان تھی نبی کے شہزادوں کی. بکریاں دی ہیں 3000 2000 5000 3000 بکریاں ہو گئی ہیں اور آپ کے پاس 5000 درہم ہوئے ہیں. لیکن مدینے کے باہر تک آئے ہیں. خاتون نے ہاتھ اٹھا کے کہا جاؤ رو بیٹے اب خدا حافظ ہے. جب مڑے کے واپس خاتون نے کہا تھا بیٹے بات سمجھ میں نہیں آئی، بتاؤ تو صحیح اتنی کس لیے مہمان نوازی کی؟ امام حسین مسکرائے، فرمانے لگے ماں تو نے نہیں پہچانا لیکن ہم نے پہچان لیا ہے. کہا کیسے؟ کہا ہم وہ ہیں جو تیرے دروازے پہ دودھ پینے کے لیے آئے تھے، تو نے پلایا پیالہ دودھ کا دیا تھا. خاتون کہتی ہے بیٹو سمجھ میں آ گیا تم نے اسی دودھ کا بدلہ دیا ہے. کہتے نہیں ماں یہ دودھ کا بدلہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے گھر کی مہمان نوازی ہے. رہ گئی بدلے کی بات، قیامت آنے میں پہ جب تک ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل نہیں کر دیں گے اس وقت ماں ہم سکون کی سانس آئی نہیں سکتے. سرکار مدینہ کانفرنس اللہ مفتی حماد صاحب قبلہ. حسن بھی شان والے، حسین بھی شان والے. اللہ اکبر. امام حسن کے دروازے پر فقیر آیا، کہنے لگا کچھ تو علی کے بیٹے ہو. آپ گھر میں گئے، آپ اتنے سکے لائے جو اس وقت کے سکے تھے بوری میں بھر کے، یا جو بھی اس وقت کا سسٹم گٹھری کا تھا جو بھی تھا لے کر کے آئے. پوری گٹھری اٹھا کے لا کے دروازے پہ رکھ دی. فقیر کہنے لگا جناب اتنا تو مجھ سے جائے گا بھی نہیں. خود گئے مزدور کر کے لے کر کے آئے اور مزدور کر کے لانے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم کیا اس پیسے کو. آدھی گٹھری مزدور کے سر پہ رکھی، آدھی سائل کے سر پہ رکھی. اللہ اکبر. جب جانے لگا کہا ذرا ٹھہر تو صحیح. سائل ٹھہر گیا. اب کیا ہے؟ فرمانے لگے معاف کر دینا. اللہ اکبر. وہ رونے لگا جناب معافی مانگ رہے کس بات کی؟ فرمانے لگے مزدور لانے کی وجہ سے تیرا وقت ضائع ہو گیا تھا. بریلی سے آواز آتی آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. آج بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے. دروازے پہ فقیر آئے نا تو کیوں دیکھتا ہے؟ کپڑے کیسے پہنے، کہاں کا رہنے والا ہے، کمائی نہیں ہو رہی تجھ سے؟ اللہ اکبر. اور ان کے گھر کی سخاوت دیکھو. خدا کی قسم مزدور بھی کر کے لا کے دیا اور پھر بھی معافی مانگ رہے میں نے تیرا وقت لے لیا. آپ کا وصال ہوا نا، غسل دینے والوں نے غسل دیا. آپ کی کمر پہ کالے نشان تھے. امام حسن کی کمر پہ کالے کالے دھبے. لوگوں میں باتیں ہونے لگی یہ تو شہزادے ہیں، ان کے بدن پہ کالے دھبوں کا کیا کام؟ جب یہ باتیں ہوئی تو خادم آیا روتا ہوا، کہنے لگا اگر عزت کی بات نہ ہوتی تو یہ راز کبھی نہ کھولتا. کہا کیوں؟ کہ یہ جو کالے دھبے کہہ رہے ہو یہ کسی عام وجہ سے نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے جب دنیا سو جاتی تھی تو میرے آقا حسن ناز کی بوری اپنی کمر پہ رکھ کے یتیموں کے دروازے پہ پہنچا کے آتے تھے، یتیموں کے دروازے پہ پہنچا کے آتے تھے.
اللہ تمہیں سلامت رکھے. خدا کی قسم 40 بچے آپ کی زمین پہ قرآن پڑھنے والے ہیں. 40 بچے، عدد بھی کتنا پیارا ہے 40 کا. اللہ سلامت رکھے. 5 حافظ قرآن. اور اب تک جب سے ادارہ قائم ہوا ہے میں نے اعلان میں سنا اس ادارے نے 50 بچے آپ کو دے دیے ہیں کامیاب کر کے. ورنہ اکثر جگہوں پہ لوگ مدرسے کو چندہ دے کے نا پھر دھونس دیتے ہیں. اینٹ نکال لوں گا نیچے میری اینٹ لگی ہے. کمبود مولوی سیمنٹ میں نے دیا ہے، اوقات میں تو کتنا بھی دے دے خدیجۃ الکبریٰ سے زیادہ نہیں دے سکتا ہے. ایک احسان نہ جتا. کتنا دیا فاطمہ زہرا کی امی نے، حسنین کی نانی نے. جب ڈھیر لگا سونے کا، اتنا اونچا ڈھیر تھا جو اس پار کھڑے تھے اس پار والوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، جو اس پار کھڑے تھے اس پار والوں کو نظر نہیں آ رہے تھے. اور اعلان کر کے کہا تھا لوگوں تباہ ہو جانا، میں نے ساری کمائی محبوب کے قدموں پہ قربان کر ڈالی ہے. آج بندہ احسان جتاتا مولانا میری بری لگی ہے مدرسے میں. وہ بڑا بے نیاز ہے، اگر چاہے تو کروڑوں کی تیری کمائی تیرے منہ پہ مار دے. ہاں اس لیے ڈرتے رہا کرو. میں نے کہا حسن بھی شان باندھے، حسین بھی شان باندھے. آج کے بعد اگر سنیوں کی محفل میں نعرہ لگے نا تو جہاں حسین کا نعرہ لگے وہاں حسن کا بھی نعرہ لگنا چاہیے. پتہ لگے سنیوں کی محفل ہے، عاشقوں کی محفل ہے. اللہ اکبر. خدا کی قسم یہی تو قرآن ہے جس کو میرے حسین نے نیزے پہ چھوڑ کے سنایا تھا. آج ہمارے گھروں میں شوق نہیں رہ گیا قرآن کا. آج مولویوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تم نہیں جانتے. اللہ اکبر. حضرت علی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں. حضور نے فرمایا تھا علی اس کا دروازہ ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا علم مولا علی کی وراثت ہے. علم اسی کو ملے گا جسے مولا علی کے ذریعے دیا جائے گا. شوق پیدا کرو قرآن کا اپنے بیچ، لیکن شوق نہیں رہ گیا. آج لنگر کی باری آتی ہے، بندہ ڈٹ کے لنگر کرتا ہے، خوب لنگر کرتا ہے. خدا کی قسم کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. آج محفل حسین کے نام کی بھی ہے اور پھر ادارے نے 5 حافظ قرآن بھی دے دیے. یہ حافظ قرآن نہیں، یہ فکر حسین ہے، یہ پیغام حسین ہے. اگر پوچھو تو میں کہہ دوں یہ عطائے حسین ہے، یہ عطائے حسین ہے. ورنہ خدا کی قسم جنہوں نے قرآن کے لیے گھر دے دیا، قرآن کے لیے سر دے دیا، قرآن کے لیے سب کچھ دے دیا، آج وہ کربلا سے دیکھ کے کتنی دعائیں دیتے ہوں گے. کہتے ہوں گے مبارک ہو میرے ذکر کی محفل سجی ہے اور اس قوم نے 5 حافظ قرآن اپنے لیے تیار کر دیے. بولو ذرا سبحان اللہ. 5 حافظ قرآن. ورنہ کربلا کوئی کھیل نہیں ہے، بندہ کہہ کے گزر جاتا. کربلا تماشا نہیں ہے، کربلا کوئی عام بات نہیں ہے. کربلا حسین کا بھی دل ہے، ان کا بھی اپنا جگر ہے. چوٹ ان کے بھی لگتی تھی، درد حسین کے بھی ہوتا ہے. اور جب تمہیں اپنوں کی جدائی کا غم ہے تو غم میرے حسین کو بھی اپنوں کی جدائی کا ہے. کوئی حسین کا دل پتھر کا نہیں تھا، حسین کوئی پلاسٹک کا پتلا نہیں جیسے احساس نہیں. خدا کی قسم درد کو برداشت کر لینا، پھر بھی خدا کا شکر ادا کر لینا، اسی کو صابر کہا جاتا ہے. ایسا نہیں درد نہیں تھا. ورنہ تم کیا جانو درد کتنا ہے. ذرا سن پیارے، اللہ اکبر. سننا یہی کوفہ مدینہ شریف کی زمین ہے. اسی زمین پہ 2 لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. جھگڑا ایک اونٹ کا تھا. ایک کہتا تھا اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا تھا اونٹ میرا ہے. اتنے میں سامنے سے علی آ رہے تھے. اللہ اکبر. سامنے سے علی کو آتے دیکھا نا، آپس میں کہنے لگے یار جھگڑا ختم کرو، فیصلہ علی سے کرا لیتے ہیں، فیصلہ علی سے کرا لیتے ہیں. حضرت علی قریب آئے. انہوں نے کہا جناب فیصلہ کر دے. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ کہتا اونٹ میرا ہے، میں کہتا ہوں اونٹ میرا ہے، آپ بتائیے نا اونٹ کس کا ہے. سوال چھوٹا تھا. نہ علی نے اونٹ بیچا، نہ علی نے خریدا، نہ علی نے پالا، نہ علی نے دیکھا. اچانک پہلی بار سوال کیا جا رہا ہے، پہلی بار اونٹ کس کا. گویا دنیا جانتی ہے جس سوال کا جواب کہیں نہ ملے اس کا جواب نبی کے گھر سے مل جایا کرتا ہے، اس کا جواب نبی کے گھر سے مل جایا کرتا ہے. اللہ اکبر. آپ نے یہ نہیں کہا مسئلہ اونٹ کا ہے، میری سمجھ میں نہیں آئے گا. تم جانو
نہیں، علی وہ ہیں اگر زمین سے ٹھوکر مار کے کہتے نا میں کون ہوں، زمین بھی کہتی علی پتہ ہے تجھے ابو تراب کہتے ہیں، یہ علی کی ذات ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے بات کیا؟ کہ یہ کہتا ہوں اونٹ میرا، میں کہتا ہوں اونٹ میرا۔ حضرت علی نے اس کی طرف دیکھا جو جھوٹ بول رہا تھا، جملہ یاد رکھنا، اس کی طرف دیکھا جو جھوٹ بول رہا تھا۔ اللہ کرے آپ کی ذہن میں یہ باتیں اتر جائیں جو میں بتا رہا ہوں۔ اس کی طرف دیکھا جو جھوٹ بول رہا تھا، آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ تم کلمہ نبی کا پڑھتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو۔ یہ کہہ کے آپ پلٹے، کہنے لگے جاؤ تمہارا مجھے فیصلہ ہی نہیں کرنا۔ اب مجھے ذرا وہ لوگ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں جو زندگی بھر پیاز کھاتے رہے، علی علی کے نعرے لگاتے رہے، جو کم تولتے رہے علی کے نعرے لگاتے رہے، جو کم ناپتے رہے علی کے نعرے لگاتے رہے۔ برا مت ماننا، میری تقریر تمہیں یار کو بے چین کرتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ مارکیٹوں میں جا کے دیکھو، اتنی لائٹیں لگا رکھی ہیں کپڑے کی دکان پہ، اندھا کر کے کپڑا بیچ رہے ہیں، باہر لکھ دیا جاتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ گھر جا کے اس کا عیب نظر آ جائے گا، اس لیے واپس نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں سے کہو یار ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتے مولوی صاحب جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اگر جھوٹ نہ بولے تو برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ تیرا ایمان ہے، تجھے یہ لگتا ہے روزی جھوٹ سے ملتی ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے روزی جھوٹ سے نہیں، روزی خدا کی رحمت سے ملا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مدینہ کانفرنس۔ دیکھیے حضرات، شاعر اعظم ہندوستان جناب عبد الواحد انصاری تشریف لا رہے ہیں، الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ روزی خدا کی قدرت سے ملا کرتی ہے، روزی اللہ اپنی رحمت سے عطا کرتا ہے، لیکن بندہ جھوٹ میں لگا ہے، کسی کے باٹ کم ہے، 1 کلو میں 900 گرام تول رہا ہے بندہ، ہاں 900 گرام تول رہے ہیں، مالدار ہو جاؤ گے؟ او بھائی اپنے بچوں کو حلال کی روزی کھلاؤ، حلال۔ اگر بچے حلال روزی کھاتے ہیں تو پھر ڈانسر نہیں بنتے، قرآن کے قاری بنا کرتے ہیں۔ بچے حلال روزی کھاتے ہیں تو پھر دین کے دائی بنتے ہیں۔ جب بچے جوتے لے کے کھڑے ہوتے ہیں تب آ کے کہتے مولوی کوئی تعویذ دے دے، بیٹے نے آج گالی بکی ہے، کوئی دعا کر دے کہ بچہ سیدھا ہو جائے۔ میری بات نہیں مانتا، سیدھی بات کہتا ہوں، بتا بچوں کو کھلایا کیا تھا، کہاں سے کما کے لایا تھا، کیا کھلایا تھا بچے کو؟ آج بیٹا تیرے مقابلے میں آ گیا ہے، اس وقت گردن جھکا کے کہتے ہو مولوی بڑی محنت کر کے کھلایا تھا۔ میں صرف ایک بات جانتا ہوں، اگر غلط کھاد ڈال دو تو فصل خراب ہوتی ہے، غلط روزی کھلاؤ تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ اگر چاہتے ہو اولاد فرما بردار بنے، قرآن کی قاری بنے، عالم دین بنے، تو مت لا سونے کے لقمے، مت کھلا دیسی گھی کی روٹی، مزدوری کر محنت کر، چٹنی کی کھلا، حلق سے محنت کی اترے گی۔ خدا کی قسم جو خون بنے گا حرام کا نہیں حلال کا بنتا نظر آئے گا۔ بچوں کو حلال کی روزی کھلاؤ، کسی کا دل توڑ کے نہ کھلا۔ آج ٹھیلے کا پھل لینے چلے جاؤ، نیا نیا پھل اوپر لگا رکھا بندے نے، 1 نمبر کا پھل اوپر ہے، سجا رکھا ہے، اور پھر ریٹ، اے بابو بیٹھ جاؤ، ریٹ دیکھو آسمان کو چھو گئے۔ اللہ معاف کرے، ہماری قوم کے حالات جانتے ہو، لوک ڈاؤن ہوا تو جو مسالہ 5 کا ملتا تھا سیدھا 75 میں بیچ رہے، 75 میں، 100 میں۔ فرمایا گیا کبھی لوگوں کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا۔ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اوپر اچھے پھل لگا لیے، نیچے گلے سڑے لگا لیے، جب ناپنے تولنے کی باری آتی ہے ایک اوپر سے اٹھایا دوسرا نیچے سے ہاتھ ڈالا، ایسے تول دیتے کہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، تو نے صرف 3 پھل اگر بیکار دے دیے، امیر یا غریب جو بھی لے کر کے گیا تیرے گھر سے گیا، تو نے دھوکہ دیا، تو نے اس کے 5 روپے فائدے کے لیے اور لے کر کے بچوں کو لقمے کھلائے۔ تجھے کیا لگتا ہے یہ تیرے 5 روپے سے بلڈنگ بن جائے گی، تیرے 5 روپے سے تیری زندگی بہتر ہو جائے گی؟ تجھے کیا لگتا
سکتا ہے یہ 5 روپے تیری نظروں کو سنوار دیں گے، یہ 5 روپے تیرے خاندان کو بہتر کریں گے۔ خدا کی قسم جو 5 روپے تو لے کر کے آیا ہے ان کے علاوہ 1000 تو حرام کے لے کر کے آیا تھا، 5 حرام کے لے کر کے آیا ہے۔ جب یہ 5 ان 1000 میں ملتے ہیں تو پھر 1000 بھی بیکار ہو جاتے ہیں، پھر جو لقمے الگ سے جاتے ہیں وہ حلال کے نہیں ہوتے، حرام کے لقمے ہوا کرتے ہیں۔ لگا رہا ہے چھری لگ رہی ہے حسین کے نام کی، لٹ رہا ہے لنگر، اور لگ کر لٹا نہ لٹا بس اتنا بتا تو نے کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، کسی کا دل توڑ کے تو پیسہ نہیں لایا۔ آج بندہ کہتا نہیں چھوڑیں گے دامن۔ حضرت علی نے کیا کہا، فرمایا سن مجھے شرم آتی ہے، تم کلمہ بھی نبی کا پڑھتے ہو جھوٹ بولتے ہو، یہ کہہ کے آپ چلے نا کہ جس کا اونٹ تھا اس نے رسی چھوڑ دی۔ اس نے کہنے لگا یار اونٹ ملے نہ ملے علی کا دامن نہ چھوٹنے پائے، اگر علی روٹ گیا تو نبی ناراض ہو جائیں گے۔ قدم پکڑے دوڑ کے یا علی معاف کر دیا جائے، مجھے اونٹ نہیں چاہیے، آپ ناراض نہ ہو۔ فرمانے لگے ناراضی کی بات نہیں ہے، تم میں ایک جھوٹا نبی ہے۔ وہ رو کے کہنے لگا یا علی اگر نشانی میں بتا دوں تو پھر ناراض تو نہیں ہوگے؟ آپ نے فرمایا نشانی بتا۔ اب ذرا دل کھول کے بات سننا، انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آپ فرماتے نشانی بتا۔ اس نے کہا علی میرے اونٹ کو ذبح کرو، اس اونٹ کو ذبح کرو، اس کی کھال اتارو، گوشت الگ کرو، ہڈیاں الگ کرو، کہا پھر کہا اس کا دل نکالو، دل کے 2 ٹکڑے کرو، کہا پھر اگر دل کے اندر زخم کا نشان ہو تو اونٹ میرا ہے، اور اگر زخم کا نشان نہ ہو تو اونٹ کی پوری قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اندر کی بات کی کوئی باہر کی نہ کی، کوئی پونچھ کا نشان نہ تھا، کان کا نشان نہ تھا، بدن کا نشان نہ تھا۔ مالک نے کہا تھا اگر دل کے اندر زخم کا نشان ہو تو اونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا کمبر جلدی کرو، اونٹ کو ذبح کرو۔ جلدی جلدی اونٹ ذبح کیا گیا، جیسے اونٹ ذبح کیا گیا کہ کھال اتاری گئی، گوشت ٹکڑے کیا گیا، اس کے بعد جلدی جلدی دل نکالا گیا۔ آپ فرماتے کمبر جلدی سے دل کے 2 ٹکڑے کر۔ جب دل کاٹا گیا ہے خدا کی قسم دل کے اندر کوئی چھوٹا نشان نہ تھا بلکہ زخم کا اتنا بڑا نشان موجود تھا۔ آپ کہتے بتا تو صحیح یہ تو دل کی بات تھی، تجھے کیسے پتا چلا اس زخم کے نشان کا؟ اب اس کی بات سننا پیارے، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا جناب ہم بچپن سے اونٹ چرانے والے لوگ ہیں، باقاعدہ طریقے سے ہم اونٹ چراتے آ رہے ہیں۔ اس کا بچہ ہمارے گھر آیا تھا، اس اونٹنی کا بچہ جب ہمارے گھر پیدا ہوا اتنا خوبصورت تھا، محلے کی عورتیں دیکھنے کے لیے آئی، کسی کی نظر لگ گئی، جب نظر لگی بچہ بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہوا میری ماں نے کہا بیٹے جلدی کر اس کو ذبح کر ورنہ مر جائے گا۔ تو میں نے جلدی جلدی اس بچے کو لٹایا، چھری چلا دی۔ پیچھے سے میرا باپ آیا، اس نے آ کے گھوسا مارا، مجھ سے کہنے لگا اتنا ظلم نہ کر۔ میں نے کہا ابا کون سا ظلم کیا ہے؟ بسم اللہ میں نے پڑھی ہے، رب کا نام میں نے لیا ہے، اس کو صحیح طریقے سے ذبح میں کر رہا ہوں۔ جس چھری سے ذبح کیا ہے وہ چھری بھی تیز ہے۔ میرے باپ نے کہا تو نہیں دیکھتا ہے، وہ دیکھ تو جس کے بچے کو کاٹ رہا ہے وہ اونٹ کھڑے ہو کر کے تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تب میں نے اتنا کہا ابا جی کیا جانوروں کو بھی بچوں کا احساس ہوتا ہے؟ تو میرے باپ نے کہا تھا دیکھتا نہیں تو نے اس بات کے سامنے بچے کو ذبح کیا ہے تو اس کے دل کے اندر زخم ہو گئے ہیں، دیکھ آنسوؤں کی جگہ پہ خون آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ جب تو نے اونٹ کے بچے کو اونٹ کے سامنے ذبح کیا اس کے دل میں چھالے بنے، وہ پھوٹے، اب وہ خون آنسو بن کے نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا حضور میرے باپ نے کہا تھا کہ اس کے دل میں زخم بن گئے ہیں، وہ بات مجھے آج تک یاد تھی۔ اتنا سن رہا تھا حضرت علی نے چھری پھکوائی، رسی چھوڑی، فرمایا کوئی جائے میرے حسین کو بلا لائے، کوئی جائے میرے حسین کو بلا لائے۔ لوگ دوڑے آقا حسین کو بلا کر کے لائے، اون شریف کم ہے آقا حسین کی۔ بلانے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں اے حسین جب سے فاطمہ کا وصال ہوا ہے آج تک میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا۔ جی بابا کچھ بھی نہیں مانگا، آج کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ کہتے مانگو نا بابا کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہا بیٹے ذرا قمیص اوپر اٹھاؤ۔ جیسی حضرت امام حسین نے اپنی قمیص اٹھائی ہے حضرت علی کی چیخ نکلی ہے، بیٹے کا سینہ چومنے لگ جاتے ہیں، روتے جا رہے ہیں، چومتے جا رہے ہیں۔ مدینے کے لوگ حیرت میں تھے اے علی ماجرا کیا ہے؟ فیصلہ اونٹ کا تھا، یہ حسین کا سینہ کہاں سے آ گیا؟ آقا حسین کو چومتے ہوئے دیکھا، روتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں نے کہا علی ماجرا کیا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں اور تم نے نہیں دیکھا یہ اونٹ ہے مگر یہ میرا حسین ہے، اس کا ایک سامنے ذبح کیا گیا ہے تو اس کے دل میں زخم ہو گئے، میرے حسین کے سامنے
سامنے 71 ذبح کیے جائیں گے. اس دن کوئی حسین کو چومنے والا نہیں ہوگا. اس لیے آج حسین کے سینے کو علی چوم رہا ہے تاکہ کل جب حسین کے سینے کے برچھی پار ہو تو حسین کا دل تھوڑا نہ ہو. آج کے ہوٹوں کی ٹھنڈک کل کربلا میں محسوس ہو جانی چاہتا. نعرہ تکبیر. پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں سے نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. سرکار مدینہ کانفرنس مدرسہ گلشن مدینہ ضیاء القرآن. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. واہ 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 سبحان اللہ. توجہ ہے ذرا سارے کہتے ہیں یا حسین. ایک دن تھا علی بیٹے کا سینہ چوم رہے تھے. ایک دن تھا کہ کربلا کے میدان میں تنہا حسین باقی ہے. تنہا حسین. اللہ اکبر. اپنا کاندھے پہ چادر نانا مصطفیٰ کی ہے. سر پہ امامہ بھائی حسن کا ہے. ہاتھ میں تلوار بابا علی کی ہے. دیکھ لگا کے خیمے میں بیٹھے. اچانک سیدہ زینب آ گئی. جیسی آئی جھٹکے سے سر امام حسین کی آنکھ کھلی. سیدہ کہنے لگی بھائی خیر تو ہے. کہنے لگے آنکھ لگی میرے خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے تھے. حضور تشریف لائے تھے. سن کربلا کیا ہے. اب میں بتانے لگا ہوں کربلا کیا ہے. فرمانے لگے خواب میں ابھی آنکھ لگی حضور آئے تھے اور آقا فرما رہے تھے حسین بیٹے پریشان نہ ہو. کچھ دیر کی بات ہے تم میرے پاس آؤ گے میں تمہیں حوض کوثر کے جام پلانے والا. اس کے بعد فرمانے لگے زینب اب مجھے تیاری کرنی ہے. بات بڑی لمبی ہو جائے گی تفصیل سے بیان کروں. آپ نے تیاری کی. آپ نے جب تیاری کی گھوڑے پہ سوار ہونے لگے. سیدہ زینب آ گئی. آنے کے بعد نا آپ کی سواری کی رسی پکڑ کے کہنے لگی حسین دل تھوڑا نہ کرنا. آج یہ مت سمجھنا کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. آج یہ مت سمجھنا کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. لا تیری سواری کی رسی میں پکڑتی ہوں. اکبر گئے تم نے سوار کیا. قاسم گئے تم نے سوار کیا. عباس گئے تم نے بٹھایا تھا. اور محمد کو تم نے بھیجا. کہتی ہے سنو آج کوئی تمہیں بھیجنے والا نہیں. دل تھوڑا نہ کر. آج بابا علی بن کے زینب تمہیں میدان میں بھیجے گی. آپ نے سوال کیا. آقا حسین سوال ہوا. جہاں تک میری نالج کا معاملہ ہے سنیں ذرا. آپ جس سواری پہ سوار ہوئے نا تو اس سواری کا نام مرتجز تھا. کیا کیا مرتجز. کیا نام تھا مرتجز. اور یہ جو گھوڑا تھا یمن کے بادشاہ نے میرے مصطفیٰ کو تحفے میں دیا تھا. بولو سبحان اللہ. اور حضور نے پھر وہ گھوڑا تحفے میں حضرت علی کو دیا تھا. اور پھر حضرت علی نے وہ گھوڑا تحفے میں اپنے حسین کو دیا تھا. تو یہ مرتجز اس طرح سے حسین کے حصے میں آیا تھا. اب اگلی بات کروں. اس گھوڑے کی خاصیت یہ تھی جب حسین اس پہ سوار ہوتے اشارہ کرتے تو ہوا سے باتیں کرنے لگ جاتا تھا. ہوا سے باتیں کرنے لگ جاتا تھا. اور یہ ناز کرتا تھا اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی پہ حضور بیٹھے تھے تو ہواؤں سے باتیں کرنے لگی. اسے فخر تھا کہ میرے اوپر نبیوں کا امام بیٹھا تھا. اور جب مرتجد پہ حسین بیٹھتے تھے تو یہ فخر کرتا تھا آج میرے اوپر وہ بیٹھا ہے جو نبیوں کے امام کے کاندھے پہ بیٹھا کرتا تھا. تو ہوا سے باتیں کرنے لگ جاتا تھا. بہت تیز اس کی رفتار ہوتی. لیکن آج جب حسین بیٹھے نا آپ نے نا اس کی وہ جو بھاگ تھی وہ کھینچی. یہ آگے نہیں بڑھا. دوسری بار کھینچی پھر بھی آگے نہیں بڑھا. تیسری بار کھینچی نہیں آگے بڑھا. 11 مرتبہ آپ نے ایڑ لگائی گھوڑے کو. 11 مرتبہ
لیکن گھوڑا اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آگے نہیں بڑھا کہنے لگے مرتجز تجھے پتا ہے میری زینب دروازے پہ کھڑی ہے، ام رباب دروازے پہ کھڑی ہیں، شہر بانو دروازے پہ کھڑی ہیں، آج تو دیر نہ کر جلدی لے چل، اب کسی سے دیکھا نہیں جاتا ہے، جلدی کر مرتجز لے کے چل، کیوں نہیں جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ 11 مرتبہ ایڑ لگائی، جب گھوڑا آگے نہیں بڑھا آپ نے فرمایا مرتجز مجھے پتا ہے تو 3 دن کا پیاسا ہے، مجھے پتا ہے تجھے 3 دن کی پیاس میں پریشان کر دیا ہے۔ اے مرتجز سن، میں کریم ابن کریم ہوں، میں تجھے مجبور نہیں کروں گا، اگر تجھے پیاس لگی ہے تو جا، تیری مرضی ہے، چاہے تو نہر فرات جا کے اپنی پیاس بجھا لے، چاہے تو شہر مدینہ چلا جا، تیری مرضی ہے، جہاں چاہے وہاں چلا جا۔ یہ کہہ کے جیسی آپ نے زین سے پیر نکالا ہے، مرتجز کی چیخ نکلی ہے، اس نے بھی التجا کی تھی یا اللہ آج مجھے بولنے کی طاقت عطا فرما۔ رب نے مرتجز کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں حسین کا گھوڑا کیسے بول سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں بتا تو سکی، اگر اصحاب کہف کا کتا بول سکتا ہے تو حسین کا گھوڑا کیوں نہیں بول سکتا ہے؟ سن تو سکی، رب نے قوت گویائی عطا کی۔ حسین کے مرتجز نے رخ کیا حسین کی طرف، کہتا حسین نوکروں سے ایسی باتیں نہیں کی جاتی ہیں، غلاموں کو تانے نہیں دیے جاتے ہیں۔ حسین پیاس کی بات کس نے کی ہے؟ اے حسین مجھے پتا ہے تیرا اکبر پیاسا گیا ہے، تیرا اصغر پیاسا گیا ہے، تیرا قاسم پیاسا گیا ہے، اونو محمد پیاسے گئے ہیں، گھر میں ابھی سکینہ پیاسی ہے، زینب پیاسی ہے، اونو محمد کی ماں پیاسی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا چلتا کیوں نہیں؟ کہتا حضور میرے آگے مجبوری ہے۔ کہا کون سی مجبوری؟ کہا جب آپ ایڑ لگاتے ہو آپ کی سکینہ خیمے پہ کھڑے ہو کے اشارہ کر کے کہتی ہے مرتجز میرے باپ کو لے کے نہ جانا، میرے باپ کو لے کے نہ جانا، اس لیے کہ جو گیا ہے ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا حسین میں تیری مانوں یا سکینہ کی مانوں، میں چاہتا ہوں چلوں، لیکن سکینہ کا اشارہ چلنے نہیں دیتا ہے۔ میرے حسین نے مڑ کے ادھر دیکھا جدھر حسین کی سکینہ کھڑی تھی۔ وہ بیٹی والوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا تم پردیس جاتے ہو، بیٹیاں رستے میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، ابا کہاں جا رہے ہو تو بہانے کر کے جایا کرتے ہو، چھپ چھپ کے جایا کرتے ہو، اور یار سال بھر کے لیے جاتے ہو، مہینوں کے لیے جاتے ہو، تب بھی بچوں کا سامنا نہیں کر پاتے۔ پھر میرا حسین کو کبھی نہ آنے کے لیے جا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے حسین جا رہا ہے۔ جب بیٹی نے آواز دی ہوگی بتا تو سکی حسین کا جگر پہ کیا گزری ہوگی، مجھے کہنے دیا جائے۔ لوگ کتنی شوق سے کہتے ہیں ہم شہید اعظم کا جشن منا رہے ہیں، اور حیا کے حیا اسے جشن نہیں کہتے ہیں، اسے ذکر کہتے ہیں۔ خدا کی قسم جو تیر جگر میں حسین سے پار ہوا ہے، اگر تیرے پار ہوا ہوتا تو تجھے بھی پتا چل جاتا۔ کربلا کے بعد 35 سال امام زین العابدین زندہ رہے لیکن کبھی مسکرائے نہیں۔ کسی نے کہا سجاد کبھی مسکرا بھی لیا کرو، کہنے لگے میں نے کربلا دیکھا ہے، اور جو کربلا دیکھ لیتا وہ زندگی میں مسکرا نہیں سکتا تھا۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، خدا کی قسم کبھی پردیس جاتے وقت بیٹی کی انگلی چھوڑا کے دیکھنا۔ یہ علماء ہے اکثر مسافر رہتے ہیں، کوئی کہیں جاتا کوئی کہیں جاتا ہے، لیکن جب بیٹی فون کر کے کہتی ہے ابا دل نہیں لگتا، اس وقت جی چاہتا اللہ پردے دے اڑ کے بیٹی کے پاس چلے جائے۔ تجھے کیا پتا بیٹی کیا ہے؟ اور خدا کی قسم کربلا میں سب سے بڑا نقصان اگر کسی کا ہوا ہے تو سیدہ سکینہ کا ہوا ہے۔ بیٹی ہے حسین کی اشارہ کر کے کہتی بابا میں روکوں گی نہیں، فرمانے لگے بیٹی ایسی بتا دے۔ کہنے لگی ابا جی اکبر گئے میں نے روکا نہیں تھا، قاسم گئے میں نے روکا نہیں تھا، عباس گئے میں نے روکا نہیں تھا، ابا میں آپ کو بھی نہیں روکوں گی۔ بیٹی کا ایک بار نیچے آ جائیے، آج مجھے جی بھر کے پیار کر لینے دیجیے۔ اتنا بیٹی نے کہا حسین جب سواری سے اترنے لگے دل میں خیال تھا حسین آج بیٹی کو سینے سے لگا کے دل بھر کے پیار کرنا ہے، آج دل بھر کے پیار کرنا ہے۔ یہ سوچ کے سواری سے نیچے اترے اور دور سے حسین نے یوں بازو پھیلائے۔ سنو بیٹی والو، شاید تمہیں یہ احساس ہو بیٹی کیا ہوتی ہے۔ جیسے حسین نے یوں بازو پھیلائے نا، سیدہ سکینہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا ابا جی یہ تکلیف نہ کیجیے، میں دیکھ رہی ہوں صبح سے 71 لاشیں اٹھا کے آپ کے بازو تھک چکے ہیں،
مجھ بیٹی کا بوجھ اٹھا کے اور بازوؤں کو نہ تھکائیے۔ اللہ اکبر، اتنا بیٹی نے کہا نا، امام حسین فرمانے لگے بیٹی کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہتی بابا ایسے جھک جائیے جیسے نمازی رکوع میں جھکا کرتا ہے۔ میرے حسین حالت رکوع میں آئے، بیٹی نے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب پیار ہوتا ہے بیٹیوں کا، عجیب درد ہوتا ہے بیٹیوں کا۔ جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تب بیٹیاں ساتھ نبھایا کرتی ہیں۔ ہاں، جب سکی اولاد روٹی دینے سے انکار کر دیتی ہے تب بیٹی آ کے کہتی ہے ابا دن تھوڑا نہ کرنا، مجھے زمین نہ دی تو کوئی بات نہیں، کم سے کم تو نے مجھے 18 سال سینے سے لگا کے پالا تھا۔ میرے باپ اگر بھائی روٹی نہیں دے رہے ہیں تو ابھی تیری بیٹی زندہ ہے روٹی کھلانے کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ وہ تم نے نہیں سنا، وہ کسی کا جنازہ کسی نے آ کے روکا اور اس نے کہا تھا کہ اس پہ مرنے والے پہ میرا قرضہ تھا، اس وقت تک جنازہ نہیں ہوگا جب تک یہ میرا قرضہ نہیں دے دے گا۔ اللہ اکبر، جب اتنی بات کہی گئی بیٹے سارے پیچھے ہٹ گئے تھے قرضے کا نام سن کے۔ دھوپ میں باپ کا جنازہ رکھا تھا، بات چلتے چلتے باپ کے گھر تک پہنچ گئی۔ بیٹیوں کو پتا چلا کہ میرے باپ کے جنازے کو روک دیا ہے کسی قرض والے نے۔ ایک بیٹی کی اپنے مکان کی چابی ہاتھ میں لی ہے، ننگے پیر دوڑ لگائی اور وہاں آئی جہاں باپ کا جنازہ رکھا تھا۔ آ کے اس نے آواز دی کون ہے جو میرے باپ کے جنازے کی نماز نہیں ہونے دے گا؟ ایک شخص نکلا، اس نے کہا تیرے باپ پہ میرا قرض ہے، اس وقت تک قرض نہیں، اس وقت تک جنازہ نہیں ہوگا جب تک میرا قرض ادا نہیں کر دے گا۔ اللہ اکبر، بیٹی باپ کے جنازے کے پاس آئی، اس وقت اس نے باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا، ماتھا چوم کے کہا تھا باپ نے تھوڑا نہ کرنا، میں دیکھتی ہوں کون ہے تیرے جنازے کو نہ ہونے دینے والا۔ جیسی قرض والا آگے آیا، اس نے اپنے مکان کی چابی دی اور کہا لے جتنے چاہے پیسے لے لے، میرے باپ کے جنازے میں ٹانگ نہ اڑا، کافی کم پڑ جائے تو بتا دینا، میں بیٹے بیچ دوں گی، تیرا قرضہ ضرور ادا کر کے دکھا۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، یہ 5 حافظ قرآن بیٹھے ہیں، جا ان کی بہن سے جا کے پوچھ جب بھائی تیرا گھر سے نکلا تھا تیرے دل پہ کیا گزری تھی؟ پوچھ ان 5 بچوں کی ماں سے کم سے پتھر سینے پہ رکھ کے بیٹوں کو مدرسے بھیجا تھا، اور تیرا بچہ 5 منٹ کے لیے اچھل ہو جائے تو تیری نیند اڑ جاتی ہے۔ ان سے پوچھ جن کا اوڑھنا بچھونا مدرسہ ہوتا ہے، کیا ماں کو ان کی یاد نہیں آتی؟ باپ کو ان کی یاد نہیں آتی؟ اور یار یہ اس باپ کے بیٹے ہیں جو مزدوری کر کے شام کو 250 لاتا تھا تو 10 روپے کی چیز ان بیٹوں کے لیے لے کے آتا تھا، اور لیٹنا بعد میں تھا، پہلے بیٹے کے منہ میں وہ چیز کھلا کے اس کے چہرے کی خوشیاں دیکھا کرتا تھا۔ یہ رشتہ ہے اولاد سے۔ تمہیں جانا کربلا کیا گیا؟ تجھے تو ان کے نام پہ نذرانے وصول کرنے سے فرصت نہیں۔ لنگر کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے لیکن کبھی حسین کے درد کو تو نے محسوس ہی نہیں کیا۔ ہاں، جب بیٹی نے گلے میں ایسے ہاتھ ڈالا اپنے باپ کے، تاریخ گواہ ہے، اور سن دل تھام کے بچی نے امام حسین کا ماتھا چوما۔ حسین چپ ہیں، سکینہ نے دانا رخسار چوما، پھر بھی حسین چپ رہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون سا دل دے کے یہاں بیٹھے ہو۔ بائیں رخسار چوما، پھر حسین چپ، لبوں کو چوما، حسین چپ، گلا چوما، حسین چپ۔ جب بیٹی نے باپ کا سینہ چوما اب حسین چپ نہ رہ سکے، کہنے لگے سکینہ اتنا پیار کیوں کر رہی ہو؟ اللہ اکبر، اب بیٹی کا جواب سننا۔ بیٹی نے کہا بابا میں دیکھ رہی ہوں صبح سے جو بھی جاتا تھا اسے آپ چوم کے بھیج رہے تھے، جو بھی گیا ہے آپ نے بوسہ دے کے رخصت کیا ہے، اب میرا باپ جا رہا ہے کوئی چومنے والا نہیں ہے۔ کہا بیٹی اتنا پیار کس لیے؟ اب حضرت سکینہ کا جواب سنو، کہتی ہے ابا جان میں نے آپ کے ماتھے کو چوما ہے، یہ میرا بوسہ نہیں ہے۔ کہا پھر کہا یہ نانا مصطفیٰ کا بوسہ ہے، میں نے دانے رخسار کو چوما ہے، یہ بھی میرا بوسہ نہیں بلکہ یہ بابا علی کا بوسہ ہے، میں نے بائیں رخسار کو چوما ہے، وہ بھی میرا بوسہ نہ تھا بلکہ وہ ماں فاطمہ کا بوسہ تھا، میں نے آپ کے لبوں کو چوما۔ چاچا حسن کا بوسہ تھا، میں نے آپ کے گلے کو چوما، وہ میرا بوسہ تھا۔ یہ کہتے کہتے سکینہ رک گئی۔ حسین کہتے ہیں بیٹی یہ تو بتا
का सीना क्यों चूमा था? बेटी ने कहा बाबा ये न पूछिए, बर्दाश्त न कर सकोगे। कहा बता तो सही। कहा नहीं बाबा न पूछो, बर्दाश्त न कर सकोगे। कहा बेटी बताओ तो सही, तभी जाएंगे जब बता दोगी। अब हज़रत सकीना कहती है बाबा बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, मैंने आपके माथे को चूमा, ये बाबा नाना मुस्तफा का बोझा था, दाएं रुखसार को चूमा, बाबा अली का बोझा था, बाएं रुखसार को चूमा, माँ फातिमा का बोझा था, आपके लबों को चूमा, चाचा हसन का बोझा था, आपके गले को चूमा, वो मेरा बोझा था। और जो मैंने सीने को चूमा है वो किसी और का बोझा नहीं, बल्कि वो बीमार सुगरा जो मदीने रह गई थी, उस बीमार सुगरा का बोझा है। इतना सुना के चीख निकली है हुसैन की। कहा बेटी बता तो सही, सुगरा की याद कैसे आ गई? सिकंदर सकीना ने कहा था अब्बा कल आप और भाई अकबर बैठ के बातें कर रहे थे, थोड़ी देर को मेरी आंख लगी थी, ख्वाब में मदीने वाली सुगरा आई थी। उसने कहा था सकीना शाम को जब बाबा जाएंगे मैदान में, याद रखना वापस नहीं आएंगे। ये सकीना सबके बदले का प्यार करेगी, सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को मत भूल जाना। जब सबके बदले का प्यार कर चुके, मेरे बदले में तुम आपके सीने को पहुंचने दे देना। इमाम हुसैन की मोहब्बत में दोनों हाथ उठकर नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला, पैगामे करबला, अज़मत हुसैन, अज़मत हुसैन। समझ में आया करबला क्या है? मेरे हुसैन बैठे सवारी पे, बेटी ने बाप को रुखसत किया। बात लंबी हो जाएगी अगर तफसील से गुफ्तगू करूं तो। बाप ने बेटी को रुखसत किया, करबला के मैदान में आए। आने के बाद आपने खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबा भी बड़ा लंबा छोड़ा है, लेकिन सिर्फ तो एक बात सुन ले। आपने फरमाया जन्नत जिसे चाहिए वो हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले यार सुभान अल्लाह। ये छोटा चैलेंज नहीं था, तुम अपने आगे की पलट नहीं दे सकते। हुसैन जन्नत बांट रहा है। फरमाने लगे जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे। लोग कहने लगे क्या जन्नत करबला में बिक रही है? मेरे हुसैन ने फरमाया मैंने हुर को जन्नत दे दी है। बोलो यार सुभान अल्लाह। मैंने हुर को जन्नत दे दी। अमर इब्न साद कहने लगा ताज्जुब है हुसैन, खेमे हुर ने लगवाए, रुकने पे मजबूर हुर ने किया, पानी प्यासा रहने पे हुर ने मजबूर किया। आज सुबह तक हमारे साथ था, सुबह तक तुम्हारे मुकाबले में रहा, थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास क्या गया, वो जन्नती कैसे हो गया? तुम गलत कहते हो। इतना अमीर इब्न साद ने कहा। हुसैन ने मुड़ के उधर देखा जिधर हुर की लाश थी। मैं लहजे तो नहीं मार सकता, लेकिन खुदा की कसम एक एक बात ऐसी है संभाल के कफन में रख के ले जाना। आंख बाद में खुलेगी, मुस्तफा कब्र में पहले तशरीफ ले आए। सुन बताने लगे, गौर कर। मुड़ के हुर की तरफ देखा, फरमाने लगे हुर तू ही बता दे क्या मैंने झूठ कहा है? 3 मरतबा हुर का लाशा यूं उठा। आवाज आई अमर इब्न साद को झूठा है, अली का हुसैन सच्चा है, अली का हुसैन सच्चा है। वो कहने लगे नहीं जन्नत नहीं, हमें सर चाहिए या हाथ। हुसैन ने फरमाया नहीं मानते? कहा नहीं। कहने लगे फिर आओ 3 दिन के प्यासे का मुकाबला करो, 3 दिन के भूखे का मुकाबला करो। मौलिकीन ने लिखा है जब आप तलवार चला रहे थे ना, जिधर रुक कर देते थे उधर लोग ऐसे भागते थे जैसे गीदड़ शेर को देख के भागा करते हैं। गीदड़ कितने भी हो जाएं, इज्जतदार तो शेर ही रहता है ना। 22 लाख भी हो जाते तब भी शान वाला हुसैन था, हुसैन है और हुसैन ही रहेगा। जिधर मुख कर देते उधर ही भागना। बात लंबी होने लगी। मेरे हुसैन ने 78 यजीदियों को फना फिनार किया। कितने? 78। 3 दिन के भूखे ने, 3 दिन के प्यासे ने 78 यजीदियों को फना फिनार किया। ठीक है जी। जब 78 यजीद कट गए, मर गए, सड़ गए, यजीदियों ने फिलान किया। अगर एक एक करके मुकाबला किया तो मुकाबला नहीं हो सकता, और हो भी कैसे सकता है? बेटा अली का है, बेटा जोर से, बेटा अली का है।
مقابلہ بھی کیسے ہوتا؟ پھر کہا ایک بار کی حملہ کر دو. دوسرا کہنے لگا مجھے پتا ہے ان کی مجبوری ہے نماز، یہ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے. کہا پھر کہا کام کرو، پیچھے کسی کو اذان دینے کے لیے بھیجو. دھوکہ دینے کے لیے پیچھے مؤذن کھڑا کیا گیا. ادھر تلوار چل رہی تھی، ادھر آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین سے تلوار رکی. یزیدیوں کو عمرو بن سعد نے حکم دیا ایک بار ہی حملہ کر دو. تیر چلے، بازو پہ زخم آئے، سینے کے پار تیر ہوئے. امام رضا علی سے کسی نے پوچھا تھا حضور، کوئی کہتا تھا امام حسین کے 150 زخم آئے تھے، کوئی کہتا 350 زخم تھے. آپ بتائیے حسین کے بدن پہ کتنے زخم تھے؟ فرمانے لگے ہمارے زخم نہ پورے تو. اس نے کہا حضور اگر آپ نہیں بتاؤ گے تو کون بتائے گا؟ آپ نے گردن جھکا کے فرمایا جتنے قرآن میں حرف ہیں اتنے میرے باپ کے بدن میں زخم لگے تھے. جانتے ہو امام موسیٰ کاظم سے پوچھا گیا حضور حسین کو گھوڑے سے نیچے آنے میں کتنا ٹائم لگا؟ آپ نے فرمایا 9 منٹ. آپ کے فرمان کے مطابق 9 منٹ. کہا اتنی دیر کیوں؟ آپ نے فرمایا جب حسین گھوڑے سے نیچے آنے لگے نا 9 منٹ تک صرف اس لیے نیچے نہیں آئے تھے کہ یزیدیوں نے اوپر سے اوپر ہی نیزے پہ ٹانگ لیا تھا. بتائے کربلا کیا حسین کو؟ کیا حسین کو درد نہیں تھا نیزوں کا؟ نیزوں پہ 9 منٹ تک رکھا گیا حسین کو. اللہ اکبر. پھر زمین پہ آئے ہیں، ایسے زمین پہ آئے جیسے رحل سے قرآن نیچے آ جاتا ہو. اللہ اکبر. آتے آتے حالت سجدہ میں گئے، سجدے میں سر رکھا، کہتے ہیں یا اللہ میں نے اکبر دیا میں راضی رہا، اصغر دیا میں راضی رہا، اور محمد دیے میں راضی رہا، میں نے تجھے اپنے خاندان کا ایک فرد دیا میں راضی رہا. حسین جان لے کے آیا کہ تو بتا تو راضی ہے کہ نہیں؟ جیسے اتنا کہا تھا آواز آ رہی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. اس کی جرت پر نہیں، شیر خدا کو ناز ہے، اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سچ سے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اللہ اکبر. میرا حسین کربلا میں شہید ہوا. جانتے ہو یزید نے عمرو بن سعد سے کہا تو بتا تو نے کربلا میں اتنی شہادتیں دیکھی، کیا تجھے ترس آیا؟ سننا ذرا، بتا رہا ہوں کربلا کیا ہے. ہاں لوگ کہتے کسی کے گھر سے ایک جوان بیٹے کی میت اٹھ جائے تو کہتے تھے باپ کی کمر ٹوٹ گئی، باپ کی کمر ٹوٹ گئی. اور جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا کے باپ کے بال سفید ہوتے. اور میرے حسین کی زندگی دے خدا کی قسم اگر وقت ہوتا تو بتاتا. جب اکبر کو لینے گئے تھے آپ کے بال کالے تھے، اٹھا کے لائے تھے تو بال سفید ہو چکے تھے. یہ ہے کربلا کا درد، اسے کہتے ہیں کربلا. عمرو بن سعد سے کہا تھا یزید نے تجھے ترس بھی آیا کہیں؟ اس نے کہا ایک بار مجھے بڑا ترس آیا. کہا کب؟ کہا جب حسین گھوڑے سے نیچے آئے اور نیزوں سے اچھال کے ہم نے پھینک دیا، حسین کی سکینہ آ گئی. حسین قائد کی حالت میں تھے. عمرو بن سعد کہتا آنے کے بعد باپ کی گود میں سکینہ بیٹھی اور اپنے دوپٹے سے حسین کا خون صاف کر رہی تھی. وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا. حسین کو جلال آیا، فرمایا ظالم نظر پھیر، دیکھتا نہیں میں اپنی پردے والی بیٹی سے مل رہا ہوں. اللہ اکبر. زخم ہے، خون ہے، درد ہے، تکلیف ہے، سب جا چکے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی شریعت کا دامن نہیں چھوٹا ہے. کہتے چہرہ پھیر، میں اپنی پردے والی بیٹی سے مل رہا ہوں. اس نے کہا اس وقت مجھے بھی رونا آ رہا تھا، میں نے چہرہ تو پھیر لیا لیکن ترچھی نظر سے دیکھ رہا تھا. حسین کی بیٹی نے جب باپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، چھوڑ کے جانے تیار نہ تھی. حسین نے زینب کو آواز دی، زینب آؤ سکینہ کو سنبھالو. کہا حسین کے خیمے سے پردے والی خاتون آئی. کہا اس وقت میری بھی آنکھ میں آنسو آئے جب وہ سکینہ کا ایک ہاتھ چھٹاتی تھی بابا کے گلے میں دوسرا ہاتھ ڈال لیتی تھی. کہا جب اس کو چھٹاتی تھی یہ ہاتھ ڈال لیتی تھی. اللہ
اکبر۔ عمر ابن سعد کہتا ہے اس وقت میری بھی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے، اور تجھے پتا ہے کربلا کیا ہے؟ خدا کی قسم کربلا وہ ہے جس نے ایک بار کربلا دیکھی ہے وہ پھر کسی چیز کو دیکھنے کی تمنا نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو ذرا کربلا کو، کہتا اس وقت مجھے بھی رونا آیا جب حسین کی بیٹی آخری بار حسین سے مل رہی تھی، حسین نے سجدے میں سر دیا اور اپنی جان خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی، خدا کی راہ میں جان کا نذرانہ دیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ لوگوں نے ذکر حسین کا سر اٹھایا گیا، بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن دنیا جانتی ہے حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا ہے، قید میں حسین نے قرآن پڑھا ہے، شاہراہوں پہ حسین نے قرآن پڑھا ہے، اور تمہیں پتا کیا ہے کربلا کیا ہے؟ جانتے ہو خدا کی قسم حسین نے کٹنے کے بعد قرآن پڑھ کے اس لیے سنایا تھا مر جانا لیکن کبھی قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آج وہی پیغام آپ کو اس ادارے نے دیا، 5 حافظ قرآن اس ادارے نے دیا، 5 حافظ قرآن۔ جانتے ہو یہ 5 حافظ قرآن نہیں صرف، بلکہ یہ خود میں 5 ادارے ہیں، یہ جہاں بیٹھیں گے وہیں سے قرآن کا چشمہ پھوٹنے لگ جائے گا، جس زمین پہ بیٹھ جائیں گے وہیں سے قرآن کے قاری پیدا ہوں گے۔ تم دیکھنا خدا کی قسم جب ان کے ہونٹ ہلیں گے چومنے کے لیے آسمان کے فرشتے اترا کریں گے۔ آج ہماری قوم قرآن سے دور ہو رہی ہے، دین سے دور ہو رہی ہے۔ ایک بات یاد آ رہی ہے، کہہ دوں برا تو نہیں مانیں گے؟ حسین نے سر دیا ہاتھ، سر دیا ہاتھ نہیں دیا۔ اتنے بے وقوف جاہل جہنمی کتے تھے یزیدی کہ سر لے گئے، جس کا جھگڑا تھا وہ لے کے نہیں گئے۔ جس کا جھگڑا تھا وہ لے کے ہی نہیں گئے۔ ایک یزیدی کے من میں آئی کہ انگوٹھی اتاروں، انگوٹھی نہ اتار سکا، حسین کی انگلی کاٹ لی۔ خدا کی قسم جانتے ہو حسین نے سر دیا، کٹنے کے بعد بھی ہاتھ نہیں دیا، کٹنے کے بعد بھی ہاتھ نہیں دیا۔ آج میں تم سے پوچھوں، بچوں کے رشتے کرنے ہماری قوم جاتی ہے تو دولت والا داماد ڈھونڈتی ہے، پیسے والا سمجھی تلاش کرتی ہے، عقیدہ کوئی بھی ہو چلے گا۔ دنیا کے چند دن کے مکھن پراٹھے کے لیے بد مذہبوں میں بیٹیاں دھکیلنے والوں یہ قیامت میں گریبان پکڑ کے کہیں گی ابا بتا ان دوزخیوں میں کیوں ڈالا تھا، میرا قصور کیا تھا؟ بیٹی کو بھکاری کے گھر ڈال دینا، اپاہج کے گھر ڈال دینا، اور بیٹی بوجھ رکھتی ہو اندھے کے گھر ڈال دینا، لیکن بیٹی کا مستقبل چمکانے کے لیے کسی بد مذہب وہابی کے گھر مت ڈالنا، اس لیے کہ بریلوی والے نے کہا ہے تو چار جنت سے کا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ یہاں بیٹی غربت سے رو کے باپ کے دروازے پہ آئے، باپ جیب میں ہاتھ ڈال کے کہتا لے بیٹی 10,000 لے جا، خرچہ کر لے، اور مجبوری آئے باپ بیٹی کو زمین دے دے، اور مجبوری آئے پوری زندگی باپ بیٹی کو پال لیتا گیا، لیکن آخرت کا وہ معاملہ ہے جب دوزخ میں بیٹی ڈالی جائے گی کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں میں اکثر کہتا ہوں محتاج ہو کے مر جانا، فقیر ہو کے مر جانا، لیکن بد مذہب ہو کے نہ مرنا، بد مذہب ہو کے مت مرنا۔ آج بندہ کہتا جی اچھے گھرانے والے لوگ تھے، پیسے والے تھے، سوچا بیٹی سکھ میں رہے گی، ہم نے ڈال دیا باہر میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی رکھا ہی کیا ہے، یہ جھگڑے تو یہ تو آپس کے جھگڑے ہیں، وہ بھی کلمے والے یہ بھی کلمے والے، کربلا تھے ادھر بھی اذان والے ادھر بھی اذان والے، ادھر بھی نماز والے ادھر بھی نماز والے، ادھر بھی مصطفیٰ کا نام لینے والے ادھر بھی مصطفیٰ کا نام لینے والے، ادھر بھی نمازیں ہو رہی ہیں ادھر بھی اذانیں ہو رہی ہیں۔ پتا جھگڑا کیا تھا، پھر کس چیز کا اختلاف تھا؟ اگر داڑھی ہونا حق کی پہچان تھی تو یزید کے بھی تو داڑھی تھی، ابن جعد کے بھی داڑھی تھی، شمال کی بھی داڑھی تھی، کس کی داڑھی نہ تھی؟ اگر کلمہ کافی تھا تو 22,000 میں کون کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ سب پڑھنے والے تھے۔ جھگڑا اس بات کا نہیں تھا کہ جھگڑا اس بات کا نہیں تھا کہ کون کلمے والا ہے، جھگڑا اس بات کا تھا کہ کون مصطفیٰ والا ہے۔
اچھا کوئی بندہ ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو مجھے حضور کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نہیں پینا؟ ہے کوئی بندہ ایسا؟ نہیں. سب چاہتے ہیں حضور ہمیں حوض کوثر پلائیں. چاہتے ہیں نا سارے؟ سب چاہتے ہیں حضور حوض کوثر کے جام پلائیں. سب کی خواہش ہے. مجھے بتاؤ ابھی بھائی کفیل انور صاحب نے حضرت یحییٰ منیوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تذکرہ کی. آپ کا ایک مرید نا ندی میں ڈوبنے لگا تو سنیں حیرت ہوتی ہے. ادھر غوث کا دامن بھی نہیں چھوڑیں گے, ادھر وہابی کا دسترخوان بھی نہیں چھوڑیں گے, ادھر حسین کا لنگر نہیں چھوڑیں گے, ادھر وہابیوں کی کوا بریانی بھی نہیں چھوڑیں گے. برنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, دو کشتیوں کے سوار کی ٹانگیں چر جایا کرتی ہے, کبھی منزل نہیں ملا کرتی ہے. ہاں اس سے کھل کے میں نہیں سمجھا سکتا. بس سنیں یحییٰ منیوی رحمۃ اللہ آپ کا مرید ڈوبنے لگا. جب ڈوبنے لگا نا تو اس نے اپنے پیر کو آواز دی. جب پیر کو آواز دی نا کنارے پہ ایک بزرگ آئے, کہتے لگے لا ہاتھ میں آتے میں تجھے نکال لوں. اس نے کہا جناب میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. کہا کیوں؟ کہا یہ ہاتھ میں نے یحییٰ منیوی کے ہاتھ میں دیا ہے. یحییٰ منیوی کے ہاتھ میں دیا. فرمانے لگے مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا جی آپ کوئی بھی ہو, ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا مجھے. آنے والے نے کہا مجھے خضر علیہ السلام کہتے ہیں. خضر کہتے ہیں. مرید کہنے لگا خضر ہونا مسلم ہے, ٹھیک ہے آپ ہو گئے خضر, لیکن میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. کہ ڈوب سکتا ہوں, پیر کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. اللہ اکبر. اتنا کہا پھر یحییٰ منیوی آئے, کہنے لگا لا اب ہاتھ میں میرے ہی ہاتھ دے دے. وہ یار پیر نے ہاتھ دیا, تب مرید نے ہاتھ پکڑایا, کنارے آیا, ورنہ ڈوبنا گوارا تھا. تو ان کے ہاتھ میں یحییٰ منیوی کے مرید نے خضر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اب مجھے بتا تو نے ہاتھ تاج الشریعہ کے ہاتھ میں دیا ہے, تو نے ہاتھ حبیب ملت کے ہاتھ میں دیا ہے, تو نے ہاتھ خانقاہ شہبازیہ کے ہاتھ میں دیا ہے. اس کے بعد تیرا یہ ہاتھ وہابی کے ہاتھ میں جائے, تیری غیرت ایسے گوارا کرتی ہے. تو نے ہاتھ اعلیٰ حضرت کے بیٹوں کے ہاتھ میں دیا ہے, تیرا یہ ہاتھ بد مذہب کے ہاتھ میں جائے, تجھے یہ کیسے گوارا ہوتا ہے؟ وہ یار چھوڑ دے ان سب کو, اعلان کر دے جو مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا ہے وہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا. تم سے بھی گزارش ہے, جنت میں جانا چاہتے ہو سنو. البتہ جنت تو نہیں بانٹتا, لیکن یہ چیلنج کر کے جاؤں گا جو حضور کے گستاخوں سے سمجھوتا کرے گا وہ جہاں بھی ذلیل ہوگا وہاں بھی ذلیل ہوگا. سمجھ رہے نا؟ کسی بد مذہب بدعقیدہ سے سمجھوتا کرنے والا ہم اسے چوٹی کے نوک پہ بھی نہیں رکھتے, اور جو مصطفیٰ والا ہے ہم اسے سینے سے لگا کے رکھا کرتے. تم بھی عہد کرو, آج کے بعد کسی وہابی سے مسافہ کرو گے؟ سارے بولو. بد مذہبوں سے رشتے کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں بیٹی لینے میں کوئی حرج نہیں, دینے میں حرج. میری سمجھ میں بات نہیں آتی. کہتے ہیں دینی نہیں چاہیے لے آؤ. میں کہتا ہوں اندھیلے دینے میں ایک جاتی ہے, لانے میں پورا گھر چلا جاتا ہے. بڑے بڑے اچھے ہم نے دیکھ لیے. دینے میں ایک جاتی ہے, لانے میں پورا گھر چلا جاتا. کہتے ہیں ہم تو اللہ کی مانتے ہیں, اللہ کی مانتے ہیں. پھر دیکھ جب مرے گا نا, تجھے پتا ہے حضور تشریف لائے تھے تو سارے فرشتوں نے جشن منایا تھا, یہاں تک کہ ملک الموت نے بھی. ٹھیک ہے, اور یہ جماعت جلوس کا اور جشن حضور کا نہیں مناتی, یہ خالی ہم مناتی. اور تمہیں پتا ہے اگر کوئی بریلوی کو مل جائے کتنا خوش ہوتا ہے, وہی اپنی پارٹی کا آدمی ملتا ہے, ہوتا نا خوش. اپنی پارٹی کے مفتی صاحب ہیں بھائی, بریلوی ہیں, اپنی پارٹی کے. ایسی ملک الموت وہ نکالنے آتے ہیں, جب دیکھتے ہیں نا 12ویں والا مسکرا کے کہتے ہیں اپنی پارٹی کا ہے بھائی, سبحان اللہ, اپنی پارٹی کا ہے. ایسے وہ نکالنا کے احساس نہ ہو. اور جب 24 نمبر کے گھر آتے ہیں, اچھا 12ویں کو منع کرتا تھا, جلوس سے بھاگتا تھا, ایسے رگڑے لگاتے ہیں, قبر تو بعد میں یہی نانی یاد آ جایا کرتی ہے. اس لیے حضور کا ہو کے مرنا, حضور سے دور کا ہو کے, حضور سے دور کا ہو کے نہیں مرنا ہے. اس لیے وہابیوں سے رشتے کرو گے؟ سارے بولیں. ابھی کچھ لوگ نہیں بول رہے, دیکھو کون کون کھا کے آ کے بیٹھے. ذرا کروٹ والوں میں دیکھو, میں بلوا رہا ہوں, آپ دائیں بائیں دیکھو. وہابیوں میں رشتے کرو گے؟ ان کی بیٹیاں لو گے, انہیں بیٹیاں دو گے,
ان کے یہاں دعوتیں کھاؤ گے؟ بولو انشاءاللہ نہیں کھائیں گے. ہاں ان سے بچ کے رہنا. وہ بچوں کچھ بڑے بوڑھے نہیں مانتے تو بڑے بوڑھوں کا سمجھو موٹا پیڑ تو کہیں کو جھک ہی نہیں سکتا, وہ گرے گا نہیں کھٹا مڑے گا. اور تم ابھی نئے پیڑ ہو, تمہیں جدھر جھکانا چاہیں جھکا سکتے. ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو بد مذہبوں سے بچانا. بچاؤ گے؟ اگر کوئی بد مذہبوں میں رشتہ رکھے تو قبانی الگ کر دو, اس لیے کہ حضور ہمارے ہیں اور ہمارا سب کچھ حضور سے ہے. بریلی سے آواز آتی ہے زمین و زمان, اللہ سلامت رکھے زور سے, زمین و زمان مکین و مکان. اتنی زور سے بول کے دکھا دو جتنا محمد علی بھائی نے بلوایا تھا. اب یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اب تو بول دو اللہ کے بندو زمین و زمان. ابھی بھی نہیں, زمین و زمان اور زور سے, زمین و زمان مکین و مکان چنی و چنا بنے تو جہاں ذہن میں زباں بدن میں غذا ہمارے یہاں تجھے بھی وہاں. اللہ سلامت رکھے. انا اعطیناک الکوثر. محبوب ہم نے آپ کو جو بھی دیا ہے نا بے حساب دیا ہے, بے حساب دیا. علم دیا تو بے حساب دیا, دولت دی تو بے حساب دی, امت دی تو بے حساب دی. محبوب اولاد دی ہے تو وہ بھی بے حساب عطا فرمائی ہے, اولاد بھی بے حساب دی ہے. وہ مقدر کے دنی ہو, وہ یار اللہ سے توبہ کر کے راہ کرو, اور کسی بد مذہب سے کبھی ہاتھ دھو کے سمجھ جایا کرے. صابن سے ہاتھ دھو کے بھی اس کے کیٹاڑو نہیں جاتے. ہاں بہت بری بیماری ہے, اس سے دور رہا کرو, اس سے بچ کے نکلا کرو. جدھر سے یہ نکل جائے ادھر سے کرونا کر دیتے. یہ وہ والا کرونا نہیں جو کووڈ ویکسین سے ختم ہو جائے. کئی بار مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا اسپرے کرنے پڑتا ہے, تب جا کے اس کے کیٹاڑو مرا کرتے ہیں. بچائیں اپنے آپ کو بچائیں. اتنی منحوس قوم ہے, لنگر چلتا دیکھے گی تو یہاں تک آستین کر کے لائے گی. حسین کا لنگر ہے, وضو کر کے کھائیں گا. اور کہیں پھنس جائیں نا توبہ مشرک ہو گئے, سبیل لگا رہے, پھر یہ فتوے لگاتے. اتنی بدبخت قوم ہے. او یار ہر قوم اپنے نبی کی شان بڑھانے میں لگی ہے, یہ بد مذہب ہیں جو اپنے نبی کی شان گھٹانے میں لگے ہیں. یہ پتہ نہیں انہیں, وہ پتہ نہیں, مگر انہیں یہ بھی نہیں پتا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. زندگی اس میں یار کی جی کے جاؤ اور یہ نعرے لگاتے جاؤ, تمہیں جانا تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے. بس جو ہوئے اللہ تم کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی میں دیا سارے لوگوں کی